گفتگو جو ہے ہم پہلی بحث جو ہم مکمل کر چکے، تو امر اول جو تھا علم اصول کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، تو یہ بحث ہم مکمل کر چکے۔ تو اس میں 5 سے 6 بحثیں تھیں ہمارے پاس۔ ہم نے کہا ہر علم کے لیے موضوع ہوتا ہے، موضوع کو پہچاننے کے 2 طریق ہیں آپ کے پاس، اور ان میں سے جو دوسرا طریق تھا وہ مشتمل تھا مسائل پہ۔ ہم نے مسائل کو بیان کیا، ہم نے کہا مسائل جو ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ علم کے تحت، لہٰذا اس بنا پہ جو علوم کے درمیان تمایز ہے وہ بے اعتبار الاغراض ہے، محمولات اور موضوعات نہیں ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے ہر علم کے لیے موضوع جو ہے وہ کلی ہوگا، جزئی نہیں ہوتا اور عنوان خاص نہیں ہوتا۔ جو کہتے ہیں علم اصول کا موضوع عنوان خاص ہے، ان پہ اشکالات لازم آتے ہیں۔ وہ 3 اشکال کیے ہم نے ان پر، وہ جو محقق قمی اور صاحب فصول نے جو اس سے کہا تھا، لہٰذا اس وجہ سے علم اصول کا جو موضوع ہے وہ یہ ادلہ اربعہ نہیں ہے، بلکہ علم اصول کا موضوع جسے ہم نے کل وہ بیان کیا۔ آخر میں 2 تعریفیں کی، ایک تعریف مشہور کی طرف سے کی، مصنف نے پھر اس پہ اشکال کیا، اور آخر میں اپنی تعریف ثابت کی، انہ صنع یورد بہا القواعد التی یمکن ان ترک فی طریق استنباط الاحکام۔ واضح ہوئی بات کی۔ تو علم اصول ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ صنعت ہے، اور اس صنعت کے ذریعے ہم قواعد حاصل کریں گے، ان قواعد کے ذریعے احکام شرعیہ کے کیا ہے؟ استنباط۔ تو ابھی تک ویسے ہم نے اب تک جو پڑھا ہے کفایہ میں کوئی قاعدہ حاصل نہیں کیا، مقدمات میں ابھی تک بحث چلے گی ہماری، تو جب تک کفایہ ختم ہوگی جتنے قواعد ہوں گے انشاءاللہ ہم لکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ یہ قاعدہ اولا اصولی ہم نے حاصل کیا ہے یہاں سے، اس کے ذریعے کیا ہے، ہم اصل میں عموماً یہ ہوتا ہے آپ کتاب پڑھ لیتے ہیں یا علم پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی آخر میں پتہ نہیں چلتا کیا کیوں پڑھے اور کیا پڑھا ہے اس میں۔ تو ہمارے پاس انہوں نے ضابطہ دیا ہے یہ کہ جی علم اصول نام ہے کچھ قواعد کا، وہ قواعد آپ کے پاس کیا ہیں؟ سمجھ لیں مبادی تصدیقیہ ہیں، وہ واضح وہ معلومات ہیں جن کے ذریعے آپ فقہ پہ کیا کریں گے؟ استنباط کریں گے۔ لہذا فقہ پہ استنباط جو ہے یا تو روایات کے ذریعے یا آیات کے ذریعے یا یہ اصولی قواعد کے ذریعے۔ وہ کتنے قاعدے ہیں اصول کے، یہ جو کفایہ ہم جب پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، خدا نہ خواستہ اگر آپ ساتھ رہے انشاءاللہ، اگر ہم پوری کرتے ہیں تو یہ قاعدے ہم ساتھ ساتھ، پہلا قاعدہ جیسے ہی آئے گا کہ یہ اصولی قاعدہ ہم نے ثابت کیا ہے، وہ ہم لکھتے جائیں گے کہ یہ اصولی قاعدہ ہے، اور کوشش کریں گے ساتھ ہم استنباط کریں ان قواعد سے۔ واضح ہوگی بات، یہ مطلب اول تمام ہو گیا۔ آج دوسری بحث ہمارے پاس آج ہے، وہ یہ بھی وہ اصول کی ابحاث میں سے نہیں ہے، مقدمات میں سے ہے، وہ وضع کی بحث ہے آج ہمارے پاس۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس میں داخل ہوں، وضع میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ 4 چیزیں کون سی؟ ایک واضح جو وضع کرنے والا ہے، ایک موضوع جسے وضع کیا جا رہا ہے، ایک موضوع جس کے لیے وضع کیا جا رہا ہے، اور چوتھی جس کو مصنف نے عنوان دیا ہے وہ وضع ہے۔ مثلا لفظ باب ہے، جسے وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ اس حیت کے لیے، تو کیا کہیں گے؟ لفظ باب موضوع ہے، یہ جو حیت ہے یہ کیا ہے؟ موضوع ہے، یعنی جسے معنی آپ کہتے ہیں، معنی موضوع ہے۔ یہ جو کیفیت انتقال ہے لفظ باب سے اس کی طرف، وہاں منطق میں سے دلالت کہتے تھے، یہاں وضع کہیں گے۔ اور کس نے اس کو کیا ہے؟ یہ واضح ہے۔ مصنف یہاں متعارض نہیں ہوئے واضح کی بحث سے، کفایہ میں واضح کون ہے؟ چھوڑ دیا، حالانکہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے واضح، اس میں 6-7 اقوال ہیں، تو ویسے خارج میں پھر انشاءاللہ یا رسائل میں انہوں نے متعارض ہوئے ہیں شیخ انصاری صاحب، زیادہ یہ ہم بحث نہیں کریں گے واضح سے یہاں پہ بالکل بھی۔ دوسری ایک اور بحث ہے مصنف نے، اکثر یہ ابحاث ہیں جن سے متعارض نہیں ہوئے، بہرحال کہ یہ جب لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، یہ وضع جو ہے وہ حقیقی ہے، واقعی ہے، یا جعلی اور اعتباری ہے، اس بحث کو بھی نہیں متعارض۔ رسول مظفر میں متعارض ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا کہ یہ حقیقی نہیں ہے، وَإِلَّا تمام لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں معانی کو سمجھنے میں۔ مصنف
بدیہیات میں سے شاید قرار دیتے ہوئے انہوں نے لحاظ کو نہیں بیان کیا. اصل مقصد میں داخل ہوتے ہیں کتاب میں. سب سے پہلی چیز وہ انہوں نے جو وضع کی تعریف کی ہے. وضع کی تعریف کیا ہے؟ وہ وضع کی تعریف یہ ہے اختصاص للفظ بالمعنی، لفظ کو معنی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ خاص کرنا، با ارتباط خاص بہنا ہونا، اور ان کے درمیان کیا ہے؟ خاص قسم کے ربط کو کیا کرنا؟ ایجاد کرنا. واضح ہوگی بات یہ. پھر دوبارہ دیکھیں وضع کیا ہے. وضع یہ ہے کسی لفظ کو معنی کے ساتھ خاص کرنا. تو میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ رضا رکھا ہے. یہ کیا ہے؟ لفظ رضا ہے. اسے کس کے ساتھ خاص کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہے؟ کیوں؟ چونکہ ارتباط خاص کی وجہ سے ان کے درمیان کیا پایا جانا چاہیے؟ ربط پایا جانا چاہیے. وہ جو ارتباط ہے وہ کہاں سے ایجاد ہوتا ہے؟ وہ ارتباط کبھی تو ایجاد ہوتا ہے واضح کے ذہن میں ایک مناسبت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نام رکھتا ہے. مثلا میں نے بیٹے کا نام رضا رکھا، میرے والد کا نام رضا تھا. امام رضا علیہ السلام کے نام کی مناسبت کی وجہ سے وہ واضح جب وضع کرتا ہے لازمی کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ واضح کے ذہن میں واضح ہے بات. یہ کیا ہوتی ہے؟ مناسبت ہوتی ہے، جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلی قسم ہوگی وضع کی، وضع تعیینی. لہذا جو وضع کا موجب ہوتا ہے نا وہ وضع کی تقسیم ہے. جو آپ تقسیم کرتے ہیں نا، وضع کبھی تعیینی ہے اور کبھی تعینی ہے. تو یہ اصل میں لفظ کو معنی کے ساتھ خاص کرنے کا جو سبب ہے وہ اس تقسیم کی جو اقسام ہیں وہ ہوتی ہیں. کبھی تعیینی ہے اور کبھی کیا ہے؟ تعینی. تعیینی میں واضح ہے. تعیینی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ واضح جو ہے وہ کسی مناسبت خاصہ کی وجہ سے وضع کرتا ہے. ہاں یہ مناسبت اس کے ذہن میں ہے جو بھی، جیسے میں نے کہا میں نے بیٹے کا نام رضا رکھا، میرے والد صاحب کا نام رضا ہے مثلا، یا مثلا کیا جی امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے لوگ ایسے کہتے ہیں نا جی میں نے امام رضا سے مانگا ہے اس وجہ سے نام کیا رکھوں گا؟ رضا رکھوں گا. اللہ دیتا، غلام نبی نام ہوتے ہیں نا ایسے، مناسبات کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. نہیں ہو رہا تھا بیٹا، ہو گیا کیا؟ اللہ دیتا. اللہ نہیں دیتا ہے اللہ دیتا اس وجہ سے نام رکھتے ہیں نا. یہ عربی بھی، عربیوں کے نام بھی ایسے ہیں بہت سارے. واضح ہے بات. یہ صدام جیسے یہاں نام ہے مناسبت کی وجہ سے ہے. یہ یہاں نجف میں جو شیعوں نے نام صدام کیوں رکھے ہوئے؟ ڈر کی وجہ سے یا چاپلوسی کی وجہ سے. تو دیکھیں جی ہم نے صدام نام کیا ہے؟ رئیس الوزراء کے نام کا، سید الرئیس کے نام، سید الرئیس کہتے تھے نا، نام لینا جرم تھا. جب میں نئے حوضے میں آیا بعض اساتذہ سوچ بھی اس کا نام نہیں لیتے تھے، سید الرئیس کہتے تھے. کہتے ابھی تک خوف ختم ہی نہیں ہو رہا. تو میری وہ جو ہمارا وہ مولدے والا ہے اس کا نام صدام ہے. میں نے اس سے پوچھا تم نے صدام؟ اس نے کہا خوف ہی اتنا تھا، ہمارے والدین ڈرتے تھے، نام ہی صدام رکھتے تھے. تو یہ مناسبت کیا ہے؟ موجود ہے. یہ پہلی قسم ہوگی. اور دوسری قسم کیا ہے اس کی وضع کی؟ وہ تعینی ہے. جیسے لجنہ مشترکہ ہے یہاں پر کثرت استعمال لجنہ مشترکہ، ویسے حقیقی معنی تو اور ہے نا اس کا، لیکن یہاں تبادر کہاں ہوتا ہے؟ ظلم کی طرف. مشترکہ ہی ہے یہ، آپ کو نہیں پتا، دیہات کو نہیں پتا، یہ مشترکہ ہی ہے. تمام ظالموں کو مشترکہ کرنے کی. یہ لجنہ مشترکہ نام لے اب تو ویسے ہی پاؤں تلے زمین میں گر جاتی ہے. یا ذہن میں تبادر جاتا ہے غیر وکلاء کی جماعت، وکلاء کی تو نہیں رہی نا یہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ وضع کیا ہے؟ وضع تعینی ہے. لہٰذا وضع یا کیا ہے؟ تعینی ہے، یا کیا ہے؟ تعینی ہے. لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے مصنف نے یہ ان کی بڑی اچھی ہے، انہوں نے کہا ہے اصل میں سبب ہی وضع کا یہ دو میں سے ایک ہے، یا تعینی یا تعینی مناسبت خاصہ، تعینی کثرت استعمال کی وجہ سے. کثرت استعمال بھی مناسبت کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک استعمال کرتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا، آہستہ آہستہ کیا ہے وہ معروف ہو جاتا ہے. جب ہم نئے نئے آئے تھے تو یہ صدری جو ہیں ان کے لیے چودھری استعمال ہوتا تھا یہاں آپس میں بہنت اللہ. چودھریاں کا راتب لیا کہ نہیں لیا؟ چودھری کہتے تھے ان کو، مقتدیٰ صدر کو.
ہاں چودھری کا ہی کام ہے تمہارے پاس یا دوسرا ہے؟ ابھی بھی کہتے ہیں. تو یہ مناسبت ہے. چودھری آپ یہاں کہیں گے تو تبادل ادھر ہی ہے. وہ چودھری تو کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ نہیں دیکھتے ادھر ادھر. طالب علم کے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا، وہ چلا گیا وہاں کہ جی میرے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا. شیخ مقتدار تک کسی طریقے وہ پہنچ گیا اور اس نے بھیجا بابے کی تصویر، کہا وہاں تصویر رکھ دو اور بتا دو اگر اس طالب علم کو نجف میں کچھ بھی ہوا، کوئی بھی اسے کچھ کہے گا ذمہ دار تم ہو. جس نے قبضہ کیا تھا وہ کہا معافی بھی مانگو اور گھر صاف ستھرا کر کے واپس کرو اسے. تصویر خریدنی پڑے گی. اور انہوں نے کہا جی ہم کبھی زندگی میں اس منطقے میں نظر نہیں آئیں گے. تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں انہیں؟ چودھری ہے. یہ دیکھیے گا، یہ پہلی بحث ہے ہماری. الامر الثانی تعریف الوضع و اقسامہ. تعریف الوضع، الوضع ہوا نحو اختصاص. وضع کیا ہے؟ نحو اختصاص ہے. کس کا اختصاص؟ للفظ بالمعنی، لفظ کو معنی کے ساتھ کیا کرنا؟ خاص کرنا. یدف تفسیر ہے و ارتباط خاص بینہما، اور ان کے درمیان کیا ہے؟ خاص قسم کا کیا ہے؟ تعلق ایجاد کرنے کو وضع کہتے ہیں. آپ لفظ بولیں آپ کا ذہن معنی کی طرف جائے، معنی بولیں ذہن کیا ہے؟ لفظ کی طرف جائے. تو یہ اس ارتباط خاص کو، اس کیا ہے تخصیص کو کیا کہتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں سوال کا جواب ہے کہ یہ ارتباط ایجاد کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک لفظ کو جب ایک معنی کے ساتھ آپ خاص کرتے ہیں، کہاں سے ارتباط؟ مثلا لفظ باب جو ہے اس آیت کے لیے، لفظ جدار اس آیت کے لیے، لفظ جو ہے کیا کہہ لیں آپ، اے سی جو آپ انگلش میں، یا سپلت اس آیت کے لیے ہے، پنکھا اس آیت کے لیے ہے. تو کیوں انہی کے لیے؟ لفظ پنکھا دیوار کو کیوں نہیں کہتے؟ یا لفظ باب دیوار کو کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا مناسبت کا پایا جانا کیا ہے وہ ضروری ہے. مناسبت دو میں سے ایک میں ہے. یہ ناشے یہ ناشے کا تعلق کس سے ہے؟ ارتباط خاص سے. یہ جو لفظ اور معنی کے درمیان ارتباط خاص ہے جسے آپ وضع کا نام دے رہے ہیں، یہ کیسے ایجاد ہوتی ہے؟ دیکھیں من تخصیص ہی بہی. کبھی تو کیا ہے واضح وہ خاص کرتا ہے، یعنی تخصیص اللفظ بہی یعنی بالمعنی. تارتن یہ وضع تعینی ہوگی. ومن کثرت استعمال ہی فیہ اخرى، کبھی کیا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے یہ وضع ایجاد ہو جاتی ہے. یہ من کثرت استعمال ہی، استعمال اللفظ بالمعنی. وبہذا المعنی صح تقسیمہ الی التعیینی والتعینی، اس وجہ سے تقسیم صحیح ہے کس کی طرف؟ تعیینی اور کما لا یخفی. واضح ہوگی بات یہ. یہ پہلی بحث مکمل ہوگی. دوسری بحث یہ ہے، علیکم السلام. دوسری بحث جو ہے ہمارے پاس مصنف نے یہاں پہ وہ وضع کی تقسیم کی ہے. اب ایک اور ہے، یہ وضع کی پہلی تقسیم ہوگی. اس طرح کہیں گے نا یہ مناسبات ہیں. وضع کی جو پہلی تقسیم ہے یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ ہے وہ ارتباط خاص کو ایجاد کرنے کے اعتبار سے. یہ جو لفظ اور معنی کے درمیان ارتباط خاص ایجاد ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہیں گے سبب یا تو کیا ہے وہ تعینی ہے یا تعینی ہے. کیا شخص خاص اس کو ایجاد کرتا ہے مناسبت خاصہ کی وجہ سے، یا کیا ہے ایک جماعت استعمال کرتی ہے کثرت سے، تو یہ مناسبت کیا ہو جاتی ہے؟ لفظ اور معنی کے درمیان ایجاد ہو جاتی ہے. لہذا لفظ بولیں تو ذہن معنی کی طرف جاتا ہے، معنی بولیں تو ذہن کیا ہے؟ لفظ کی طرف جاتا ہے. اب یہ دوسری تقسیم کرنے جا رہے ہیں کس اعتبار سے؟ ہاں یہ ہے، اس میں پہلے ہم اس طرح پھر تین چیزیں لے لیتے ہیں یہاں پہ. ایک آپ کے پاس کیا ہے؟ لفظ ہے. دوسرا آپ کے پاس کیا ہے؟ معنی ہے. تیسرا آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ وضع ہے، یعنی وہ درمیان میں جو کیا ہے وہ نسبت ہے. تو یہاں پہ اس نسبت کے عموم اور خصوص ہونے کے اعتبار سے معنی اور معنی کا خاص ہونا اور عام ہونے کے اعتبار سے ہے یہ. لہٰذا جتنی بھی اصول کی کتابیں ہیں وہ کہتے یہ ہیں، کہتے ہیں جی وضع خاص موضوعہ خاص، وضع عام موضوعہ عام. یہاں پہ اس کو کتابوں میں ایسے لکھا لیکن یہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. ہم کیا کہیں گے اس کو؟ ہم اس کو موضوعہ یعنی معنی، وضع کی جگہ پہ ہم لفظ کو رکھیں گے. ہم اس طرح کہیں گے اگر لفظ کیا ہے؟ عام ہے
اور اس کے لیے معنی بھی عام ہے تو کہیں گے وضع عام موضوع عام. اگر لفظ خاص ہے اس کے لیے معنی بھی خاص ہے تو کہیں گے وضع خاص موضوع خاص. لحاظ لفظ کو دیکھنا ہے آپ نے. جو تقسیم کا جو لحاظ ہے وہ لفظ کے اعتبار سے ہے. لفظ خاص، لفظ عام، موضوع عام. جیسے اسماء اجناس کہیں گے وضع عام موضوع عام. دوسرا کیا ہے؟ لفظ خاص موضوع خاص. موضوع یعنی معنی خاص تو کیا کہیں گے؟ وضع خاص موضوع خاص. تیسرا کیا ہے؟ لفظ عام واضح اور موضوع کیا ہے؟ خاص یعنی معنی خاص. اس طرح اسے کیا کہیں گے؟ کہیں گے وضع عام موضوع خاص. چوتھا کیا ہے؟ تیسرے کے بالعکس وضع خاص موضوع عام. یہاں اشتباہ ہوتا ہے. لہٰذا اس میں سے وضع کو نکال دے بیچ میں سے، لفظ کو رکھیں مطابق، یہ آسانی ہو جائے گی مطلب کو سمجھنے میں. لہٰذا کبھی لفظ بھی عام ہوتا ہے معنی بھی عام. واضح ہے؟ کبھی لفظ بھی خاص معنی بھی خاص. تیسرے میں پھر کیا کہیں گے؟ وضع بھائی کہیں گے لفظ عام معنی خاص. یہ ممکن ہے. واضح ہے بات. یہ پہلی دو میں تو اصل بحث ہی نہیں نا، وہ تو ہمارے پاس مصادیق خارجیہ موجود ہیں. پہلی دو کون سی؟ کہ جہاں پہ اسماء اجناس جس کی امثلہ ہیں اور علام شخصیہ ہیں، جہاں پہ لفظ بھی خاص ہے اور موضوع بھی کیا ہے؟ معنی بھی خاص. جیسے لفظ اسد ہے، یہ اسماء اجناس کی مثال ہے. جیسے رجل ہے، جیسے امرا ہے، جیسے ہنتا ہے، یہ سارے اسماء اجناس ہیں. مقابلے میں علام شخصیہ جیسے محمد ہے، زید ہے، خالد ہے، بکر ہے، یہ سارے. یہ دو تو کوئی مشکل نہیں. مشکل تیسرے میں ہے. تیسرا کیا ہے آپ کے پاس؟ لفظ عام ہے معنی اس کے لیے کیا ہے؟ خاص ہے. اس کے لیے اصولی عموماً اپنی کتابوں میں مثال کس کی دیتے ہیں؟ حروف کی، اسماء اشارات کی، اسماء موصولات کی، ضمائر کی. دیکھیں لفظ عام ہے. لفظ عام کیا ہے؟ دیکھیں جیسے ضمیر ہوا بما ہوا. اسی طرح کیا اس میں اشارہ ذالکہ، جیسے اس میں موصول الذی لفظ کلی ہے. یہ الذی خاص ہے کسی کے لیے نہیں نا، عام ہے. الذی عقلی استعمال ہوتا ہے ان کے لیے بھی، ان کے لیے اس طرح ہوگا بھی. اس طرح کافر کتاب بھی. ضمائر لے لیں، اسماء اشارات لیں، موصولات لیں یا حروف لیں. حروف میں سے انا لے لیں، انا لے لیں، کانا لے لیں، کانا جو حروف ہیں آپ کے پاس. حروف جارہ لیں یا جو بھی حروف آپ کو لے لیں، الف لام لے لیں، جو بھی حروف ہیں عام ہے نا یہ. لیکن موضوع معنی خاص ہے. ان کا معنی کیسے خاص ہے؟ جب آپ استعمال کرتے ہیں الف لام کو جو کہ کلی ہے، جب اسے آپ استعمال کرتے ہیں معنی میں تو خاص ہوتا ہے نا. کسی ایک میں معین مشخص میں استعمال کرتے ہیں، وہ کبھی استعمال کرتے ہیں زائدہ میں، مشخص معین ہے معنی جو اس کا ہے. کبھی استعمال کرتے ہیں کس میں آپ اس کو؟ موصولہ میں. کبھی الف لام تعریف میں، تعریف عہد ذکری ذہنی حضوری استغراق جنس، جس میں بھی استعمال کریں الف لام کے اقسام میں سے خاص میں استعمال کرتے ہیں. حالانکہ لفظ عام ہے، لفظ کلی ہے، معنی کسی ایک میں استعمال کرتے ہیں. آپ نے اسے اسماء اشارہ لے لیں. آپ اسماء اشارہ میں سے کیا ہے؟ ذالکہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہے. جب آپ اس کو معنی میں استعمال کرتے ہیں تو معین مشخص معنی کرتے ہیں. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اسم اشارہ ہے، معنی مراد کیا ہے اس سے؟ قرآن یا امام علی علیہ السلام ہے، یا دونوں ہیں مل کے، لیکن مشخص ہے، معین ہے. کہتے ہیں یہ ممکن ہے. واضح ہے بات. اور واقع بھی ہے. کیوں ممکن اور واقع؟ یہ دلیل اصل سمجھنا اہم ہے. وہ دلیل کیا کہتے ہیں؟ اس وجہ سے چونکہ عام وجہ اور عنوان اور حاکی اور آئینہ اور مرآہ ہو سکتا ہے خاص کے لیے. یعنی اگر 4 سیٹیں ہیں تو اس پہ 3 بندے بیٹھ سکتے ہیں. سیٹیں 4 ہیں، 2 بندے بیٹھ سکتے ہیں اس پہ. عام کے عنوان کے تحت ایک کمرہ ہے، اس میں وسعت اگر کتنے آدمیوں کی ہے؟ 100 کی ہے، تو آپ 50 بندہ داخل کرنا چاہیں تو ممکن بھی ہے، واقع بھی. کیونکہ لفظ عام ہے، معنی خاص لے رہے ہیں آپ، اس کے ضمن میں خاص معنی رکھنا چاہتے ہیں تو مشکل. بالعکس ممکن نہیں ہے، مستحیل ہے. بالعکس کا یعنی سیٹ ایک اور بندے 4 بیٹھنے والے ہوں. ایک گلاس میں ایک دیچکی کا پانی ڈالنا چاہتے ہوں، ایک جگ کا پانی، تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لفظ یہاں پہ خاص ہے، معنی آپ اس خاص کے ضمن میں عام دیکھنا. عام کے ضمن میں خاص دیکھا جا سکتا ہے.
بڑا شیشہ ہو اس کے اندر کیا ہے 10 بندے دیکھ سکتے ہیں، 3 دیکھیں مشکل، شیشہ ایک بندے کو دیکھنے کے لیے لیکن 4 دیکھنا چاہیں ایک ہی وقت میں، کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، 3 باہر نکل جائیں گے ایک ہی دیکھ پائے گا۔ واضح ہے بات یہ۔ اس وجہ سے اگر لڑکیاں 10 ہیں اور لڑکے جو ہیں 3 ہیں تو مشکل، آپ چن لیں جو چننے ہیں، لڑکی ایک اور لینے والے 10 تو نہیں نا، ایک کے لینے، باقی 9 جو ہیں وہ انتظار میں رہیں گے۔ یہ جائز بھی تو نہیں نا، واضح ہے، ایک بندہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، ایک بیوی 4 بندے نہیں رکھ سکتا، شریعت نے بھی نہیں اس کو جائز قرار دیا، ممکن نہیں ہے یہ۔ اس وجہ سے کہتے ہیں چوتھی جو قسم ہے مستحیل ہے، کہ لفظ خاص ہو موضوع اس کا کیا ہے، یہ مستحیل ہے، ممکن نہیں۔ یہاں پہ کہتے ہیں بعض جو فقہا ہیں، علماء ہیں، اصولی، ان سے اشتباہ ہوا، یہ اس میں فرق نہ کر پائے کہ جی کیا عام خاص کے لیے وجر عنوان ہو سکتا ہے، اسی طرح خاص بھی، ان سے یہاں اشتباہ، انہوں نے کہا چوتھی بھی ممکن ہے، انہوں نے کہا خاص بھی وجر عنوان کیا ہے، ہو سکتا ہے، کہتے ہیں جبکہ یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ واضح ہوگی بات یہ تقسیم پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد ایک نئی بحث ہے جو اچھی بحث ہے جسے کہا جا سکتا ہے، پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ ثم دیکھیے گا ان الملحوظ حال الوز، وز کے وقت جی مانا، ثم ان الملحوظ حال الوز، کہتے ہیں جو ملحوظ ہے وز کے وقت، اما یکون مانا آمن، کبھی مانا عام ہے، یہ جو ملحوظ ہے حال وز میں مانا، یعنی وز کے وقت جس معنی کا لحاظ رکھا جا رہا ہے، یعنی لفظ کو جس معنی کے لیے وز کیا جا رہا ہے وہ معنی یا تو عام ہے، فیوزع لفظ لہ تارۃ، کبھی اسی کے لیے ہی لفظ بھی عام ہو جاتا ہے، یہ پہلی قسم ہو گئی، یعنی لفظ بھی عام، موضوع بھی عام۔ کبھی کیا کیا جاتا ہے، دقت کیجیے گا، دوسری قسم، کبھی معنی کیا ہوتا ہے جس کا لحاظ کیا جاتا ہے وہ عام ہوتا ہے، واضح ہے بات، یہ معنی عام ہوتا ہے لیکن لفظ خاص ہوتا ہے، ولی افراد ہی و مصادیق ہی اخرى، اس معنی عام کے جس کو لحاظ کیا جا رہا ہے اس کے افراد اور مصادیق میں سے کسی ایک کے لیے واضح ہوتا ہے، واضح ہے بات یہ نہیں بلکس ہے، معنی عام ہے، لفظ کیا ہے، یعنی معنی وہی عام ہے لیکن جو لفظ ہے وہ مصادیق کے لیے وضع کیا جاتا ہے، لفظ خاص ہے، تو یہ دوسری قسم، تیسری قسم جس کو ہم کہہ رہے تھے یہ وہ والی ہو گئی۔ نہیں، کہاں پہ عبارت کے اعتبار سے لفظ عام ہے، دیکھیں نہیں آپ شما اشتباہ کر دیا جی، دیکھیں ثم ان الملحوظ حال الوز اما ان یکون معنی عامن، واضح ہوگی بات، یہ معنی عام ہی رہے گا دونوں میں، فیوزع لفظ لہ تارۃ، کبھی عام ہی لفظ ہو جائے گا، کبھی لفظ عام نہیں رہے گا، خاص ہو جائے گا، معنی عام ہی رہے گا، ہاں یہ دو ہو گئے، والے افراد جی چوتھی ہو گئی، لفظ خاص کر رہے ہیں، نہیں ابھی لفظ عام ہی ہے یہاں پہ، نہیں لفظ عام ہے، معنی خاص ہے، واضح ہے بات، یہ لفظ عام ہے، معنی اس کے لیے کیا ہے، وہ خاص ہے، وَإِمَّا أَن يَكُونَ مَعْنَى خَاصًا لَا يُكَادُ يُصِحُّ إِلَّا وَضْعُ اللَّفْظِ لَهُ دُونَ الْعَامِ، اور اس کے لیے ویسا ہی لفظ بھی لے کے آئیں گے، یعنی لفظ بھی خاص ہے، معنی بھی کیا ہے، خاص ہے، فَتَكُونُ الْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ، یہ کیا ہے ہمارے پاس کتنی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، واضح ہوگی بات، یہ تینوں ممکن ہیں، چوتھی جو ممکن نہیں ہے اس کو ذکر ہی نہیں کیا مصنف نے۔ پھر دوبارہ دیکھیں، پہلی میں کیا ہے، معنی بھی عام، لفظ بھی عام، یہ جو دوسری ہے جس میں ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے، اس سے اشتباہ ہو رہا ہے، وَلِ أَفْرَادِهِ وَمَصَادِيقِهِ أُخْرَى، یہ ہمارے دکھانے میں تیسری ہے، واضح ہے بات، اس میں کہیں گے لفظ عام، معنی اس کے لیے کیا ہے، وہ خاص ہے، واضح ہوگی بات، تیسرا لفظ بھی خاص، معنی بھی خاص، یہ 3 قسمیں ہوں گی ہمارے پاس۔ دیکھیں ثم ان الملحوظ حال الوز، حال وز میں جس کو لحاظ کیا جا رہا ہے، معنی یکون معنی عامن فیوزع لفظ لہ تارۃ، بس یہاں بھی رک جاتے ہیں، ایک ہو گئی، یہ کیا ہے، معنی بھی عام، لفظ بھی عام،
آگے کیا آگے یہ تارتن دیکھیں تارتن کس کو فیوزا لفظ لہو تارتن واضح ہوگی بات یہ ول افراد ہی و مصادیق ہی اخرى یہاں سے پھر دو قسم بنا یہ دوسری قسم کریں گے یہاں سے یہاں سے دوسری مصادیق اخرى کو جب لیں گے تو پھر یہ تیسری قسم جا کے نہیں بنے گی. تیسری قسم ہے نا یہ تیسری قسم ہم کر رہے ہیں یہاں پہ بس وہی ہے ترتیب اوپر نیچے ہوگی. ہاں عبارت میں جب انہوں نے ترتیب کیا تو ترتیب چونکہ ہم نے وہ سابقہ ترتیب کرتے یعنی افراد ہی سے مراد وہ پہلی قسم ہم لیں گے. کون سی پہلی جو خاص لفظ عام ہے. ہاں اس میں لفظ عام ہے معنی خاص ہے معنی خاص ہے. تیسری قسم ہو گئی نا ہماری ترتیب کے مطابق. اصل میں مصنف نے تطبیق کرتے تھوڑا سی زیادتی کی ہے حالانکہ یہ جو ہے نا بل افراد ہی و مصادیق اخرى اس میں بحث کرنی ہے ابھی ہم نے بڑی لمبی چوڑی اسی میں ہی بحث کرنی ہے. یہ جو معنی حروف ہیں جن کو آپ تیسری قسم کے مصادیق قرار دے رہے ہیں یہ نہیں ہیں اس کے مصادیق. یہ ابھی ہم اس بحث میں داخل ہوں گے. کیا کرنا یہی چلا جیسے شیخ مظفر نے کیا ہے سیدھا سیدھا بڑا انہوں نے کیا کیا پہلے کیا وضع خاص موصولہ خاص یعنی وضع خاص یعنی کیا لفظ بھی خاص معنی بھی خاص. میں شیخ مظفر کی وہ ترتیب بتا رہا ہوں. دوسری انہوں نے کیا کہا وہ لفظ بھی عام اس کا معنی بھی عام. تیسری انہوں نے یہ کہا کہ لفظ عام موصولہ خاص ہے. اس میں پھر بحث کی انہوں نے لمبی چوڑی انہوں نے بھی ویسے ہی یہاں پہ بھی ایسے ہی اگر یہ کرتے تھوڑا سا تو آسان ہو جائے. مطلب واضح ہے معنی واضح ہے. ویسے فتکون الاقسام دیکھیں مصنف صاحب کفایت چوتھی کو متعارض نہیں ہو گیا اس کا کہ فتکون الاقسام ثلاثہ بس یہ تین ہے. چوتھی ممکن ہی نہیں ہے. وہ چوتھی جو ممکن نہیں ہے وہ کیا ہے لفظ خاص معنی عام. وذالک یہ وذالک اب تعلیل کس کی ذکر کرنے جا رہے ہیں تعلیل ذکر کرنے جا رہے ہیں بس تیسری کی جس کو ہم اس میں تطبیق میں دوسری قرار دے رہے ہیں اس کی. وذالک لأن العام یسلو لأن یکون اعلی للحاظ افرادہ و مصادیقہ کیونکہ جو عام ہے اس میں صلاحیت ہے کہ وہ کیا ہو اعلیٰ ہو. دیکھیں اعلیٰ کون ہوگا لفظ ہوگا نا. آپ لفظ کو اعلیٰ قرار دیتے ہیں نا کہ لفظ کے ذریعے معنی تک پہنچا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ جو عام لفظ جو کہ عام ہے اس میں صلاحیت ہے کہ یہ کیا ہو اعلیٰ ہو. کس کے لیے للحاظ افراد ہی و مصادیق یہ وہ معانی ہیں جو کیا ہیں عام ہیں. بما ہوا کذالک بما ہوا کذالک یعنی افراد عام ہوتے ہیں خاص کی طرف لوٹا خاص کی طرف بما ہوا کذالک یعنی عام ہوتے ہوئے وہ لفظ عام ہوتے ہوئے اعلیٰ ہوتے ہوئے کیا ہوگا وہ وجہ اور عنوان ہوگا کس کے لیے معانی کے لیے معانی خاصہ کے لیے. اصل میں تیسری قسم کو سمجھنے میں مشکل اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ معنی فقط ایک نہیں ہے نا لیکن حین الاستعمال وہ ایک ہوتا ہے. جب آپ لفظ اس میں اشارہ کو لیتے ہیں مثلا ذالکا یا من کو لیتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے معنی ابتدا ہے نا. وہ کون سی ابتدا ہے خاص ہوگی نا. جیسے میں کہتا ہوں صرف تو من البصرہ الی الکوفہ جو ہم مثال دیتے ہیں تو یہ خاص ہے ابتدا تو یہ ہے لفظ عام ہے من لیکن معنی کیا ہے اس کا خاص ہے وہ یہ ابتدا یہاں سے ابتدا ہے اس کے ساتھ خاص ہے. فَإِنَّهُ مِن وَجُوهِهَا فَإِنَّهُ یعنی فَإِنَّ الْعَام یہ جو لفظ عام ہے جس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ اعلیٰ ہو افراد خاصہ کے لیے یہ اس کے کیا ہے ان افراد کے وجوہ میں سے ہے. فَإِنَّهُ مِن وَجُوهِهَا وجوہا کس میں پلٹے گا افراد. وَمَعْرِفَةُ وَجْهِ الشَّيْءِ اور کسی شے کی معرفت حاصل کرنا اس کی وجہ سے وجہ یعنی عنوان عام سے معرفت و بے وجہ ایسے ہی ہے کہ خاص معرفت حاصل کی جا رہی ہے بے خلاف الخاص. یہ چوتھی قسم کی طرف اشارہ ہے بے خلاف الخاص. بے خلاف الخاص یعنی اگر لفظ کو کیا قرار دیتے ہیں آپ خاص قرار دیتے ہیں فَإِنَّهُ بِمَا هُوَ خاص لَا يَكُونُ وَجْهًا لِلْعَامِ وہ عام کے لیے وجہ نہیں ہو سکتا یعنی لفظ کو خاص قرار دیتے ہیں اور معنی کو عام قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ خاص عام کے لیے وجہ اور عنوان نہیں ہو سکتا. لا يكون وجها للعام ولا لسائر الافراد فلا تكون معرفته وتصوره معرفة له فلا تكون معرفته معرفة الخاص وتصور الخاص معرفة للعام ولا لها اصلا اور نہ ہی اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے اصل ہو سکتا ہے. ولا یعنی وہ لفظ خاص لها یعنی للمعنى العام
اصلاً ولو بے وجہ، اگر سے کیا ہے وجہ اور عنوان کے اعتبار سے بھی حکایت نہیں کرتا. خاص عام کی حکایت نہیں کر سکتا، عام کیا ہے خاص کی حکایت کر سکتا ہے. چاہیے کہ مناسبت ہوگی تو بھی عام کی نہیں، مناسب فرض نہیں کی جا سکتی. نعم ربما یوجب تصورہ تصور العام بنفسہ ہی. ہاں بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں، نعم ربما یوجب تصورہ تصور العام بنفسہ، جب آپ لفظ عام کا تصور کرتے ہیں تو معنی بھی عام تصور کرتے ہیں. پہلی قسم فیوز لہ اللفظ، تو اس کے لیے لفظ عام وضع کرتے ہیں. فیکون الوضع عام. جی نعم ربما، نام استدراک ہے اس سے. کبھی کیا ہوتے ہیں لفظ عام ہوتا ہے اور معنی خاص ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے لفظ بھی عام ہوتا ہے معنی بھی عام ہوتا ہے. واضح ہے بات کی. نعم ربما یوجب تصورہ تصور العام، اس عام لفظ کا تصور کیا ہے معنی عام کے تصور کا موجب بنتا ہے بنفسہ ہی. فیوز لہ اللفظ، بس اس عام معنی کے لیے کیا ہے لفظ وضع کرتے ہیں. ابھی یہ وہ بتا رہے ہیں، کھول رہے ہیں، دوبارہ تکرار کر رہے ہیں پہلے معنی کا. یہاں کچھ پہلے معنی کا تکرار ہے یہ. یعنی کبھی وہ مناسبت بنفس ہی اس لفظ اور اس معنی کے درمیان ہوتی ہے، عام کے درمیان دونوں عام ہوتے ہیں. فیکون الوضع عام کما کان الموضوع عام، وضع بھی عام ہے موضوع بھی کیا ہے عام. وہذا بخلاف ما فی الوضع العام والموضوع الخاص، بے خلاف کس کے، جہاں پہ وضع عام ہے موضوع کیا ہے خاص. وضع عام یعنی لفظ عام ہوتا ہے معنی خاص ہوتا ہے. ہاں فإن الموضوع وہی الافراد، دیکھیں یہاں پہ جو موضوع ہیں وہ کیا ہیں افراد عام. اب یہ جو لفظ عام ہے تمام افراد کے لیے نہیں ہوتا. جیسے لفظ با لے لیں، اس میں حروف جارہ میں سے با کے کتنے معنی ہیں، باعث ذکر کرتے ہیں نا. کیا جب لفظ جارہ یہ لفظ باعث سب ہوتے ہیں مراد نہیں ایک ہوتا ہے، ان میں سے کسی کی مناسبت کی وجہ سے ایک لیتے ہیں، ان میں سے ایک لیتے ہیں. یہ وضع عام ہے موضوع کیا ہے خاص ہے اس کا. لا یکن متصورا الا بوجہہ وعنوانہ، یہ متصور نہیں لیکن کیا ہے اس لفظ عام کے وجہ اور عنوان ہونے کی طرف وجہ سے. یہ بے نفس ہی نہیں، بے نفس ہی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وہ جو لفظ ہے وہ خاص نہیں ہے نا، معنی آپ کا خاص ہے لیکن لفظ کیا ہے یہاں پہ عام ہے. تو بے وجہ ہی وعنوان ہی اس کا کیا کرتے ہیں آپ تصور کرتے ہیں. وہو العام. وفرق واضح بین تصور الشیء بوجہہ ہی وتصورہ بنفسہ. کہتے ہیں فرق واضح ہے، جب آپ تصور کرتے ہیں کسی شے کا بے وجہ ہی بے عنوان عام، کبھی تصور کرتے ہیں کس کے ساتھ بے عنوان خاص. کبھی انسان کے ضمن میں آپ حکم لگاتے ہیں اس پہ یہ کیا ہے بے عنوان عام ہے، اور کبھی کس کے ذریعے حکم لگاتے ہیں خاص تصور کر کے، کہتے ہیں زید عالم ہے خاص ہے. اور کبھی حکم لگاتے ہیں کس کے ذریعے انسان. ہاں انسان جو ہے وہ عالم ہے، مراد کیا لیتے ہیں اس انسان سے زید میں. سمجھ میں نہیں آیا یہ فرق کس کے درمیان میں کر رہا ہے، یعنی معنی عام لفظ بھی عام یا لفظ عام معنی کا ان کے درمیان میں فرق کر رہا ہے. ہاں دیکھیں ہمیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں پھر دوبارہ تھوڑا ذہن کو بہتر لائیے گا دوبارہ سے. ہمارے پاس 4 قسمیں ہیں نا، 4 میں سے چوتھی میں تو ہم نے ابھی تک بحث میں داخل نہیں ہونا. پہلی قسم دوبارہ سے لیتے ہیں. پہلی قسم یہ ہے لفظ بھی عام ہے معنی بھی عام ہے. تو مشکل ہے آپ کو نہیں ہے نا. جیسے لفظ کون سا اسد، معنی اس کا کیا ہے حیوان مفترس، اس میں جنس ہے. جیسے رجل، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، واضح ہوگی بات. دوسرا لے لیں آپ، دوسرا کیا ہے لفظ بھی خاص ہے معنی بھی خاص ہے. جیسے زید، لفظ بھی خاص ہے معنی بھی خاص ہے وہ شخص، اس میں بھی کوئی بحث کس میں ہے تیسرے میں. تیسرا کیا ہے لفظ عام ہے معنی کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے. واضح ہوگی بات. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں عام خاص کے لیے وجہ ہو سکتا ہے، بس یہ بات ہے. یہ جو لفظ عام ہے اس کے ضمن میں آپ کیا ہیں اس کے معانی میں سے کسی ایک معنی کے لیے وضع کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ ممکن ہے. آپ بتائیں کسی کو نہیں سمجھ آیا؟ بس عبارت تھوڑا سخت ہے. ایک دفعہ جب ہم
ایک مثلا جیسے یہ آپ نے مثال کی بات کی، کہتے ہیں یہ اس کی وجہ سے یہ پہلی قسم بنائی ہے. ہمیں تیسری قسم کی مثال چلیں دیتا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے. تیسری قسم کی مثال کیا ہے آپ کے پاس؟ مثال یہ ہے اسماء اشارہ. اسماء اشارہ میں سے ایک لے لیتے ہیں، جیسے ذالکہ. ذالکہ کو نحویوں نے کس کے لیے وضع کیا ہے؟ ذالکہ لفظ عام ہے، کس کے لیے وضع کیا ہے؟ معنی خاص کے لیے. وہ معنی خاص کیا ہے؟ معنی خاص ذالکہ بعید کے لیے، حاذا قریب کے لیے. وہ معنی خاص بعید ہے. دیکھیں جب آپ ذالکہ کو بعید کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ بعید کلی کے لیے استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی بعید یا نہ بلکہ معین مشار الیہ کے اعتبار سے نا یہ کہتے ہیں وضع عام ہے، موضوعہ کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں کیا وضع عام میں موضوعہ خاص ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ چونکہ عام خاص کے لیے وجہ اور عنوان واقع ہو سکتا ہے. بس یہی فرق ہے، بنفس ہی اور وجہ. یہی کبھی وضع بے نفس ہی ہوتی ہے، اس میں لفظ اور معنی دونوں مساوی ہوتے ہیں. کبھی وضع بے وجہ ہی ہوتی ہے، اس میں لفظ عام ہونا چاہیے، معنی خاص. بالعکس جائز نہیں ہے. اگر بے وجہ ہی وضع کرنا چاہتے ہیں تو بالعکس جائز نہیں ہے. بالعکس یعنی لفظ خاص ہو. کیوں؟ چونکہ خاص عام کے لیے وجہ نہیں ہو سکتا. واضح ہوگی بات. یہ عبارت دوبارہ چلیں دیکھ لیتے ہیں. نعم ربما یوجد تصورہ تصور العام بنفسی فیوضع لہ اللفظ فیکون الوضع عام کما کان الموضوع عام. وہذا دیکھیں بخلاف ما فی الوضع عام والموضوع خاص. یہاں دیکھیں کیا تصور بنفس ہی ہے. یہ دوسری قسم بنا رہا ہے. تیسری کون سی؟ تیسری سید یہ تیسری وضع عام عام کہہ رہے ہیں. وضع موضوع خاص. تیسری قسم اس میں دیکھیں کیا تصور بنفس ہی ہے؟ نہیں، بے وجہ ہی ہے. یہ وہذا بخلاف ما فی الوضع عام والموضوع الخاص فإن الموضوع هي الافراد لا يكون متصورا الا بوجهه وعنوانه. یہ جو افراد ہیں جیسے میں نے کہا ذالکہ کے لیے بعید کے جو افراد ہیں کیا بذات ہی متصور ہیں؟ نہیں ہے نا، چونکہ وہ ہیں ہی نہیں، اس میں محصور نہیں ہے بعید کے افراد. کس کے ذریعے ان کا تصور کیا جائے گا؟ اس لفظ عام کے ذریعے. وہ کیا ہے؟ ذالکہ کے ذریعے. کیونکہ یہ معانی نسبیہ ہیں، حرفیہ ہیں اور ان کی تعداد معین نہیں ہے، اس وجہ سے ان کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے ان کے لیے کیا وضع کیا گیا؟ ایک لفظ عام وضع کیا گیا. اس کے ضمن میں یہ جیسے لفظ من ہے اسماء موصولات حرفیہ میں سے من. ہم من کے ضمن میں آپ کس کو معین کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا من ذی العقول کے لیے آتا ہے. ذی العقول معین ہے، یہ نہیں عام ہے. اس کے ضمن میں ان کو تصور کرتے ہیں افراد کو. جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ خاص کے لیے، کسی ایک کے لیے استعمال کرتے ہیں، سب کے لیے نہیں کرتے. ہاں بے وجہ ہی کرتے ہیں. لا یکن متصورا الا بوجہہ وعنوانہ وہو العام. وہ جو وجہ ہے اور عنوان ہے وہ کیا عام ہے؟ وہ کیا وہ لفظ ہے. جیسے میں نے من کا، ذالکہ کہا، وہ حروف میں سے من کوئی بھی لے لیں. وفرق واضح بین تصور شے بے وجہ ہی، یہ تیسری قسم ہو گئی. و تصورہ بنفسہ ہی، یہ پہلی دو قسمیں ہو گئی. پہلی دو قسموں میں جو معنی کا تصور ہے وہ بنفسہ ہی ہے، لفظ کے تصور کے ذریعے. واضح ہوگی بات. یہ پہلی دونوں قسموں میں. تیسری میں کیا ہے؟ تصور بنفسہ ہی نہیں ہے معنی کا بلکہ بے وجہ ہی ہے. ولو کان بسبب تصور امر آخر. واضح ہے. دیکھیں یہ ہمارے آپ کی مشکل نہیں ہے. کہتے ہیں والا اللہ کفا ذالکہ علی بعض العالم. کہتے ہیں بعض عالم پہ یہ کیا ہے؟ یہ تصور بنفسہ ہی اور تصور بے وجہ ہی کیا ہے؟ مخفی ہو گیا. کہ یہ کیسے تصور بے وجہ ہی ہوتا ہے؟ کبھی کس چیز کا معنی کا؟ لفظ کے ذریعے. اور کبھی یہ تصور کیا ہے؟ بے نفس ہی ہوتا ہے معنی کا کس کے ذریعے؟ لفظ. یہ مخفی ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا؟ وعدم، یہ تفسیر ہے، عدم تمییز ہی بینہما کانا موجبا للتوہم امکان ثبوت قسم رابع. جو نہ سمجھ پائے اس کے درمیان فرق نہیں کر پائے، انہوں نے کیا کہا؟ چوتھی قسم بھی ممکن ہے. چوتھی قسم کون سی؟ وضع خاص موضوع عام. وضع خاص یعنی لفظ خاص ہے، وہو ان یکون الوضع خاصا مع کون الموضوع عام.
ما انہ واضح لمن کان لہ ادنی تعمل، کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی کیا ہے، تھوڑا عقل مند ہے، واضح ہے. یہ چوتھی قسم مثلاً کیا ہے، ممکن ہی تین ہی کا اقسام ہے. مثالیں دے رہے ہیں اب ہر ایک کی. ثم انہ لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص والموضوع الخاص کا وضع العلام، جیسے علام شخصیہ کی وضع ہے، وقضاء الوضع العام و موضوع العام کا وضع اسماء الاجناس، جیسے اسماء اجناس ہیں. اما الوضع العام والموصولہ الخاص، اس میں آ کے بحث ہے ابھی. ہم نے اصول مظفر میں دیکھے ہیں، جو اصول کی عموماً کتابیں ہیں، حتیٰ سید شہید صدر بھی اسی کے قائل ہوئے. شیخ مظفر نے کہا اسماء اشارات اور ان کو، شیخ نہیں ہے اس کے قائل. شیخ یہ تو کہہ گئے صاحب کفایہ کہ تیسری قسم ممکن ہے، امثلہ نہیں پیش کی ہے، تیسری قسم کی امثلہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ جو اسماء اشارات ہیں، حروف ہیں یا اسماء موصولات ہیں، ان میں وضع بھی عام ہے، موصولہ بھی عام ہے، مستعمل فی بھی عام ہے. یہ ہے مصنف کا نظریہ. وضع بھی عام، یہ موضوعات قسم ہے ہاں الگ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ممکن ہے، واقع نہیں ہے. شیخ کے نزدیک اصولی کہتے ہیں اور ممکن بھی ہے، واقع بھی ہے. وقوع کی امثلہ یہ ذکر کرتے ہیں اسماء اشارات. کہتے ہیں یہ جو اسماء اشارات، یہ جو حروف ہیں، یہ کس کی مثالیں ہیں؟ وضع عام، موصول عام، مستعمل فی عام. اب بحث ہماری کہاں چلی گئی ہے؟ ان کے بارے میں کہ اسماء اشارات جو ہیں اور موصولات اور حروف، یہ ان تین اقسام میں سے کس میں داخل ہوتے ہیں؟ اس میں کتنے قول ہیں؟ تین قول ہے اس میں. ایک چوتھا قول ہے کیونکہ متن میں نہیں ہے، اس کو نہیں ذکر کر رہا. ایک پانچواں بھی ہے، ویسے متن تک ہم رہنا چاہتے ہیں. متن کے مطابق تین قول ہیں ہمارے پاس. واضح ہوگی بات. یہ پہلا قول یہ تیسری قسم کی اقسام میں سے ہے، جس کو ہم نے ابھی کہا یہ ان کے مصادیق ہیں. دوسرا قول میں نے مصنف کا ذکر کیا، ہاں تینوں عام. اب دو عام نہیں کہے گیا، تیس کا اضافہ کرنا ہے. وضع بھی عام، موضوعہ بھی عام، مستعمل جس میں استعمال ہو رہا ہے وہ بھی عام. ایک مقابلے میں ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں وضع عام، موضوع عام، مستعمل فی خاص. واضح ہوگی بات. یہ تو مصنف اپنا نظریہ پیش کر کے اس پہ ادلہ پیش کریں گے. تھوڑی سی عبارت دیکھیے گا. اما الوضع عام والموضوع خاص، بہرحال جہاں پہ وضع عام ہے، موضوع خاص ہے، فقط توہما، کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ وہم کیا گیا ہے. میرے پاس حاشیے میں لکھا ہے صاحب قوانین، صاحب فصول، سید شریف، ان لوگوں کا یہ وہم ہے. کیا وہم ہے؟ دیکھیے گا. انہ وضع الحروف وما الحق بها من الاسماء، یہ ان کی ہے. انہ وضع الحروف وما الحق بها من الاسماء، یہ ان کی امثلہ ہیں. حروف اور جو ان کے ساتھ اسماء، کیا اسماء ملک ہیں؟ اشارات اور موصولات اور ضمائر. یہ اس کی عمل وضع عام، موضوع خاص کی مثالیں ہیں. یہ پہلا قول ہو گیا اس میں. کما توہما، دوسرا وہم کیا ہے اس میں؟ یہ جو وہم ہوا ہے یہ صاحب فصول کو کہتے ہیں ہوا ہے یہ والا. ایزن نہ، صاحب فصول نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، اور کہتے ہیں تفتزانی کی طرف منسوب ہے. حاشیے میں لکھا ہے یہ کیا ہے؟ کما توہم ایزن ان المستعمل فیہا خاص، مستعمل فی ہے، فیہا خاص. یہ دوسرا قول ہو گیا. یعنی وضع بھی عام ہے، موضوعہ بھی عام ہے، مستعمل فی خاص ہے. یہ دوسرا قول ہو گیا. ما کون الموضوعہ کل وضع عام، موضوعہ وضع کی طرح عام ہے. دوسرے قول وہاں مستعمل فی اس میں کیا ہے؟ خاص ہے. ہمارا مولانا صاحب کا نظریہ کہتے ہیں والتحقیق حسب ما یؤدی الیہ النظر الدقیق، کہتے ہیں جو تحقیق ہے اس میں اور جو دقیق نظر ہے، ان حال المستعمل فیہ والموضوع فیہا حالہما فی الاسماء، کیسے ہے؟ جیسے اسماء میں ہے وہی ان میں بھی ہے. یعنی وضع بھی عام، موضوع بھی عام، مستعمل فی بھی عام. واضح ہوگی بات. یہ کل انشاءاللہ یہاں سے ان کی طرف سے ادلہ پیش کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.